والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا جمعۃ المبارک کا دن ہے، بابرکت رحمت بھریا دن ہے۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے جنہیں ساری زندگی دے وچ جمعۃ المبارک کا دن عطا کیتا اور سانوں بن منگے انسان بنایا، مسلمان بنایا، سونے محبوب دا امتی بنایا اور اپنے گھر کے اندر آن کی توفیق عطا فرمائی ہے سانوں۔ اج دا جڑا ساڈا عنوان ہے، اج دا جڑا ساڈا موضوع ہے، حضور علیہ السلام کی لخت جگر، میرے نبی کی خوشبو، میرے نبی دا خون، میرے نبی دا پسینہ، میرے نبی دی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیونکہ گھٹ لوگ ہی حضور دے بیٹیاں کا ذکر کرتے ہیں، گھٹ لوگ نے جڑے حضور دے بیٹیاں کا ذکر کرن، صرف ایک دا کرتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں کہا ٹھیک ہے وہ بھی میرے نبی کی بیٹی ہے، پر تین بیٹیاں اور بھی ہیں۔ کہ حضور علیہ السلام کے چار بیٹیاں نے، چارے کا ہی ذکر کرنا چاہیے ہے، جنہیں سانو سیدہ فاطمہ الزہرا دے نال پیار ہے، ایویں سانو سیدہ زینب نال بھی پیار ہے، سیدہ رقیہ نال بھی پیار ہے،
کلثوم نال اساں سارے دا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اعلان فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیونکہ اساں سونے نبی دے گھرانے دا اہل بیت دا ذکر کرن دی وجہ دے نال انہاں دے صدقے دے نال ہو سکتا ہے اساں گناہگاراں دی بخشش ہو جاوے، کیونکہ اولاد تے اولاد ہوندی ہے۔ اگر قیامت والے دن ساڈے کولوں کچھ ہوے کہ میری چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ دا ذکر کرتے رہی ہو تے باقی تین میری بیٹیاں نہیں سن، کیا میرے نبی دا دل نہیں دکھدا ہوے گا جو ایک دا ذکر کرتے ہیں تے تیس میں تین دا نہیں کرتے؟ اولاد پیاری ہوتی ہے تے اولاد تے عام اولاد نہیں، جیڑی نبیاں دے سلطان دی اولاد ہے، امام الانبیاء دی اولاد ہے، اسی انہاں دے وچ ونڈ کیوں کریے؟ جیڑے اللہ نو بھی پیاریاں نے سونے مصطفیٰ نو بھی پیاریاں نے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب حضور علیہ السلام مکہ پاک کو مدینہ پاک ہجرت فرما کے آئے ہیں، صحابہ کرام مدینہ پاک دے وچ انصار صحابی رہندے سن، کچھ صحابی ہجرت فرما کے بھی حضور دے نال آئے ہیں، حبشہ دے وچ ہجرت فرما کے گئے سن، وہ بھی واپس آئے ہیں مدینہ پاک دے وچ۔ کچھ لوگوں نے آپس دے وچ مشورہ کیتا صحابہ نے کہ یار حضور علیہ السلام دی نو بیویاں نے دن کو سانو اللہ دا قرآن سکھاندے نے، اللہ دا قرآن سانو پڑھاندے نے، دین اور اسلام سانو سکھاندے نے، اور رات کو ساری رات بیٹھ کے رب کولوں ساڈے واسطے رو کے دعاواں کردے نے، دن کو بھی مصروفیات وچ نے اور رات کو بھی مصروف نے اور ساڈے واسطے مصروف نے، دن کو سانو اللہ دا قرآن سناندے نے، اسلام نماز دا طریقہ، روزے دا طریقہ، حج دا طریقہ، سارے اسلام سانو سکھاندے نے، تے رات نو رو رو کے رب کولوں ساڈے واسطے دعاواں کردے نے۔ سانو چاہیے کہ اساں مال دولت اپنے حسب توفیق کٹھا کر کے تے حضور علیہ السلام نو نذرانے دے طور تے تحفے دے طور تے حضور نو دے دیے تاکہ اپنے گھر دا خرچہ چلتا رہے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اپنے حسب توفیق سازو سامان کٹھا کیتا، کوئی درہم لے آیا، کوئی سونا لے آیا، کوئی چاندی لے آیا، کوئی گندم لے آیا، جو بھی، کوئی کھجوراں لے کے آیا، کوئی شہید لے کے آیا، مختلف طریقے دے نال کوئی ستون لے کے آیا، کوئی کپڑیاں دے سوٹ لے کے آیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر جدو حاضر ہوئے نے، اللہ نے نبی ان هو الا وحی یوحی، جب تک خدا نہ بلواوے نبی اپنی مرضی نال بولتا نہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جدو حاضر ہوئے نے، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رکھے جائے، فرمایا آج جا، یا اللہ کی تھی، فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر۔ کہ جبرائیل امین کو جدو آواز پہنی سی کہ جا محبوب دے کول، بنا جبرائیل بھی خوش ہوتا ہوئے گا کہ یا اللہ تیرے محبوب کو نہ جاؤ، بڑی خوش نصیبی ہے یا اللہ، کائنات دے مالک کو تو جانا ہے، وقت ہاتھ چہرہ اللہ نے سونا تے خوبصورت بنایا ہے۔ جبرائیل نے عرض کرتا سی یا اللہ بار بار میں بھیج سونے محبوب دا دیدار کرتا رہنا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر میرے رب نے فرمایا کہ جا میرا پیغام لے جا، یا اللہ کی فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر جا کے حضرت السلام دے نال پیغام دے کہ سونے محبوبہ کھلا
چار پیڑ دے وچ سونیا تے کو سلا دے تے نبی دا کون ہوے تے سونا کیوں نہ ہوے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ جدو کسی بندے ہوتے راضی ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ رب راضی ادھر رب راضی میرے رب نے فرمایا سب تو پہلے میں بیٹی عطا کر دینا سبحان اللہ بیٹی عطا کر دینا موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا اللہ جدو پھر راضی ہوں گے پھر ان کی نشانی کی ہے میرے رب نے فرمایا جدو ہوتا راضی ہونا پھر دوسری کی بیٹی عطا کر دینا
کوئی بیٹی رحمت ہے. فرمایا رحمت للعالمین نبی دے گھر رحمت والی بیٹیاں آ رہی ہیں. رحمت والی بیٹیاں آ رہی ہیں. جنتیاں ہوراں آ کے جس بیٹی نے خوشخبری دے تے مبارکباد دے. ساڈا چاچا آیا, چاچی آئی, پھوپھو آئی, خالہ آئی, باسی آئی, رشتہ دار آئے, آ کے مبارکباد دے دے. جنی مبارکباد واسطے جنت دی ہوراں او کبھی کمال تے فضیلت والی بیٹی ہے نبی دی. حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت میں سعادت ہوئی. جنت دے وچوں ہوراں آیا, انہاں نے آ کے مبارکباد دی. حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے نبی علیہ السلام نو پیار بھی بڑا سی کیونکہ بیٹیاں دے نال ویسے پیار ہوتا ہے. تے نبی رحمت للعالمین ہوئے, نبیاں دا سردار تے رحمت للعالمین کی رحمت ہوئے تے او دنیا کو پیار کرتا ہے. فرماتے ہیں 4 بیٹیاں تے 2 بیٹیاں دے وچوں سونی بھی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے نبی زیادہ تر حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں زیادہ تر میرے نبی چھوٹے چھوٹے برگیاں کر کے پہنا اپنے منہ میں رکھتے ہیں پھر اپنی بیٹی کو کھاتے ہیں. قربان جاوی صرف میرے نبی کان مبارک اذان دے اپنی لب مبارک چسامن تے کندیاں دے تے چند سال 4 سال 5 سال کندیاں دے چکن تے او سید الشہداء بڑے, دین دا وارث بڑے تے جنت دا سردار بڑے, کربلا دے میدان دا شہید بڑے تے گردن کٹ جاوے تاں بھی قرآن پڑھتے تے جنوں ساری زندگی میرے نبی نے کندیاں دے اٹھایا ہوئے تے لب مبارک تو صحیح ہوئے تے جنوں برکیاں کمایا ہوئے. سبحان اللہ. سانے نوازیاں دی بھی بڑی شان ہے پر بیٹیاں دے قربان جاویاں نبی دیاں بیٹیاں ہیں. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے نبی چھوٹے چھوٹے وہ کیا کر رہے ہیں اپنی بیٹی میں گود دے وچ اٹھا کے چھوٹے چھوٹے وہ کیا کر رہے کہ اپنے منہ دے وچ پہلا رکھ دے رہے, اپنی لب مبارک لاندے نے. لب مبارک کے لیے اللہ نے سارے مٹھاساں کٹھیاں کر کے من جنت دی مٹھاس ہوئے دی میوے دے وچ جیڑی میرے نبی دے لباں دے وچ مٹھاس ہے او جنت دے میویاں دے وچ بھی مٹھاس کوئی نہیں. اگر مٹھاس جنت دے میویاں نوں ملی تے نبی دے لباں مبارک کو ملی ہے تے نبی علیہ السلام نے لب مبارک لب کے اپنی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دے رہے ہیں تے میرے نبی اپنی بات دے وچ بیٹھ کے کبھی سینے دے نال لاندے نے, سینے دے نال لاندے نے. نبی علیہ السلام کبھی پیشانی چومدے نے, کبھی ہونٹ چومدے نے, کبھی میرے نبی اپنے سینے دے نال لاندے نے, اپنی کندیاں مبارک دے اوپر اٹھاتے نے, لاد کرتے نے اپنی بیٹی دے نال. حضور علیہ السلام نال پیار تے بیٹی دے نال کرتے نے. لوکاں نے تے آکھے حضور دی ایک بیٹی ہے ماتے نال 4 بیٹیاں نے, چاروں میرے نبی نوں پیاریاں نے, چاروں میرے نبی نوں پیارے نے, اولاد پیاری ہوندی ہے. حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نوں بڑی پیاری سی. میرے نبی علیہ السلام اپنی برکیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کر کے اپنی لب مبارک لا کے پھر اپنی بیٹی نوں کھواندے نے. وقت بدلتا کیا ہے, جوان ہو گئے نے. میرے نبی نے انہاں دا ابو لہب دے بیٹے عتبہ دے نال نکاح کیتا ہے. نکاح کر کے حج رخصتی نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم دا نکاح پھر ابو لہب دے بیٹے عتبہ نال کیتا. حضرت بی بی رقیہ دا عتبہ اور دوسرا جڑا ہے حضرت بی بی ام کلثوم دا نکاح عتبہ نال کیتا. ابو لہب دے بیٹے سن دوئیں. جدو سورۃ لہب اتری اللہ نے فرمایا ابو لہب تو برباد ہو, تباہ ہو, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, تم مر جائے, تو غرق ہو جائے, تو میرے نبی کو برا بتا ہے کیونکہ رب برداشت نہیں کرتا. دیکھو کسی کا کوئی دوست ہو گیا ہمیں یار میں گل کرنا میرے یار روچ نہ آکھا. میرے رب نے فرمایا میری نافرمانی کرنے میں رب غفور رحیم ذات معاف کر
نہیں آخر میرے محبوب نے آپ کو زبان بڑھاتے نہیں کرنی. ایک دن بندہ ہے مسجد نبی دے باہر کھلو کے نا مدینے دے چوک دے وچ کھلو کے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گالا کڈنا شروع ہو گیا. اللہ نے آسمان تو اگ سٹی, اگ جلا کے راکھ بنا کے چلی گئی. رب اپنی نافرمانی برداشت کرتا ہے پر نبی کی گستاخی بھی برداشت کرتا ہے. جب سورۃ اللہ اتری ہے اللہ نے آخیا دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب نے میرے گالاں کڈیاں نے, لہذا میرے بیٹے ہو تسی جڑا جا کے طلاق دے دو نبی دی بیٹیاں تے جی دی بیٹی طلاق ہوے تے ماں باپ دا دل دکھدا ہے. جس طریقے نال بھی ہوے اس نبی نو دل دکھاؤ تکلیفاں پہنچاؤ. اتبا جا کے تے طلاق دے آیا, اتبا گیا تے نال گلاں کرن لگ گیا, گالاں کڈن لگ گیا. نالے میرے سیرت کتاباں نے میرے نبی دا کمی کرتا مبارک نے پھاڑ چھڑیا کے بعد وقت میرے نبی نے عرض کی یا اللہ اس اتبا اپنے کٹیاں دے وچوں کتا پیٹ جڑا اینو کھا جاوے, اپنے جنگل دے شیراں دے وچوں ایک شیر پیٹ اس اتبا نوں کھا جاوے. حالانکہ میرے نبی نے کبھی کسی دے بارے بد دعا نہیں کی. اس دن میرے نبی بیٹی کی تکلیف ہوئی, ایک نہیں دو دی ہوئی, کیونکہ بد وقت دعا نوں طلاق دے ہجے رخصتی نہیں ہوئی سی. دعا نوں طلاق دے کے گئے نے نالے گلاں کر کے گئے نے. اتبا بد وقت آ کے میرے نبی دا کرتا مبارک بھی پھاڑ کے گیا ہے, نالے گالاں کٹ کے گیا ہے. میرے نبی نے عرض کی یا اللہ اپنے کٹیاں دے وچوں کتا پے یا جنگل دے شیراں دے وچوں شیر پہ جڑا اس اتبا نوں کھا جاوے بد وقت. اتبا گھر گیا آدھے ابا تیرے آنکھیں تے لگ کے میں نبی دی بیٹی نوں طلاق دے آیا پر میری خیر کوئی نہیں. باپ آتا ہے بولا کیوں وجہ کی ہے؟ آتا ہے کہ آج نبی نے بد دعا کر دی ہے میرے حق دے وچ. جڑے نبی دے الفاظ نکلے بنے منہ مبارک دے وچوں کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. کافراں دا یقین سی ایمان سی, کافراں نوں بھی پتہ سی جڑا حضور نے بول دیتا ہے وہ ہو کے رہنا. اتبا آتا ہے ابا میری خیر کوئی نہیں, اج بد دعا دیتی ہے. میرے نبی دے زبان مبارک دے وچوں الفاظ نکلے نے یا اللہ اے کٹیاں دے وچوں کتا پے جڑا اس اتبا نوں پھاڑ کے رکھ دے کھا جاوے اپنے جنگل دے شیراں دے وچوں یا شیر پہ اینو کھا جاوے. ابو لہب دے بیٹا ہوں باہر نہ جاویں تینوں کٹیاں دے باہر چڑھنے, تینوں جنگل دے شیراں دے باہر چڑھنے. کیونکہ نبی نے بد دعا کر دی کہ انہیں کہ جس کے مرضی بھی چھپا میں شیراں کھلے مر چرا کے مرنا ہی شیراں نے میں کھانا ہے کیوں حضور نے بد دعا دے دی. بعد ہویا بھی اسی طرح ایک قافلے دے نال گیا انہیں جنگل دے شیر پھاڑ کے کھا گیا. حضور علیہ السلام بیٹیاں دے نال بڑا پیار سی. میرے رب نے فرمایا جے چلا دی ہوں انہوں رحمت والی بیٹی عطا کر دینا, انہوں بیٹی عطا کر دینا. جب انہوں نے طلاق دی تو حضور علیہ السلام سوچن لگ گئے کہ بیٹیاں میرے جوان نے کچھ نکاح کیجئے کر. اللہ تا جبرائیل آیا سونیاں پریشان کیوں ہوندے لو, سونیاں پریشان کیوں ہوندے لو, ایتا حیا والا تے عزت والا تے عظمت تے مقام تے شان تے بلندی تے مقام والا تھوڑا غلام جو ہے. میرے نبی نے فرمایا یا اللہ کیڑا غلام؟ فرمایا اے حضرت عثمان ذو الرحم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان نے اپنا نفس بھی کبھی نہیں دیکھا, انہاں حیا والے سے اپنی شرم گاہ نہیں دیکھی, انہاں حیا والے سے. حضور علیہ السلام ایک دن اپنے گھر حجر مبارک کے اندر بیٹھے ہیں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کوئی بیٹھی ہوئی. دروازہ کھٹ گیا, کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ عرض ہوئی تھی ابو بکر صدیق کو غلام آیا, فرمایا آ جاؤ دروازہ کھلا ہی. اونچی آواز سبحان اللہ. فرمایا آ جاؤ دروازہ کھلا ہی. تھوڑی دیر گزری کہ پھر دروازہ کھٹ گیا, کون ہے؟ فرمایا عرض کی تھی عمر بن خطاب تھوڑا غلام آیا ہے, تھوڑا غلام آیا ہے. میرے نبی نے فرمایا دروازہ کھل رہا ہے آ جاؤ. تیسری مرتبہ دروازہ کھل گیا. حضور علیہ السلام نے بازو تھے انتراک کے نہ لیتے ہوئے سب دروازہ کھل گیا. میرے نبی نے فرمایا کون؟ عثمان غنی آیا ہے. حضور نے جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے,
پنڈلی مبارک کا کپڑا مبارک ہٹیا ہو جاسی انہوں انجی سیدھا کیتا سوارا کرتے ہیں سوارے ہوتے ہیں بیٹھ کے فرمایا آ جاؤ سبحان اللہ فرمایا آ جاؤ گل بات ہوئی سونے محبوب تبدعا دا چہرہ تکیا مٹھیاں مٹھیاں گلہ میں گفتگو نبی دیا سنیاں قربان جاوی ہوں صحابت تو آٹی سبحان اللہ کی قربان جاوی سبحان اللہ اتنے سنکا میں نبی دی تاریخ سن لیا کرنا سبحان اللہ کار جا جا لیا کرنا حضور علیہ السلام فرمایا آ جاؤ گل بات ہوئی پھر چلے گئی تھوڑی دیر بعد جب چلے گئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونے میں نے ایک گل کی سمجھ پڑی ہے تو آگے نالشہ ہو گیا وقت گزار دے تو غلام حقی بھی ہمتے ہیں اور بھی ہمتے ہیں تو ہون بھی میرا ابا ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے حضرت عمر بن خطاب بھی ہے تسی مجھے لیتے گئے جدو عثمان دی باری گئے تو اٹھ کے بیٹھ کے یہ شمارے نہیں ہوئے اندھی وجہ تھی میرے نبی نے فرمایا عائشہ ایک عثمان وہ شخص ہے پاک عثمان وہ انسان ہے پاک عثمان وہ اللہ کا بندہ ہے جنہاں رب دے نوری فرشتے حیا کرتے ہیں میں محمد کیوں نہ حیا کراں سبحان اللہ جنہاں رب دے نوری فرشتے بھی حیا کرتے ہیں میں اس عثمان دا کیوں نہ حیا کراں میرے رب نے فرمایا سونیا تھوڑی لکھتے جگر تو بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حمیدہ زاہدہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان میں انہاں دا نکاح سیدنا عثمان دے نال کر رب دا پیغام آیا میرے نبی پر میرے محبوب نے سیدہ رقیہ دا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ قربان جاوی جس بیٹی دا رب والوں پیغام آئے تے انتخاب رب کرے کہ ایدہ نکاح عثمان نہ کر دو وہ کہتی خوش نصیب بچی ہے وہ کہتی خوش نصیب عورت ہے وہ کہتی خوش نصیب ہے جنہ پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آدھا سردار ہوئے وہ کہتی شانت قسمت والی نکاح ہو گیا کافران دا ظلم دا تشدد دا بالکل انتہا ہو گئی مختلف طریقے دے نال تکلیفاں دیتے ہیں مسلمانہ کی تعداد تھوڑی سی مکہ پاک کرے حضور علیہ السلام نے فرمایا رب دا پیغام آیا کہ میرے صحابہ ہجرت فرما جاؤ جس ملک جانا چاہتے ہو صحابہ نے عرض کی سونے حبشہ چلے جائے فرمایا حبشہ چلے جائے جنہاں دے وچ 15 صحابہ مرد 4 عورتاں ہجرت فرمائی جنہاں دے وچ حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت فرمائی سبحان اللہ اسلام واسطے اپنا گھر بار چھوڑنا ایڈا آسان نہیں ہے اپنا گھر بار اگر ککھاں دی کھلی ہوے تاں بھی پیاری ہوتی ہے تے اپنا وطن چھوڑنا ماں باپ چھوڑنا علاقہ چھوڑنا گھر بار چھوڑنا ایڈا سوکھا نہیں ہوتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے جان لگے نے میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی کو نکال دے کیونکہ تمہارے حق دے میں یہ تمہارے نال نکاح کر دیتا ہے اس بیٹی کو بھی لے جاؤ جب حضرت بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت فرما کے گئے حبشہ دے ملک کافران پتہ چلا کہ مسلمان کچھ حبشہ دے ملک چلے گئے کافران نے پیچھا کیتا مسلمان پہنچ گئے نہیں جب حبشہ دے بادشاہ کو کافر گئے نہیں کافر جا کے آتے ہیں توڑے علاقے دے وچ مکہ دے وچوں کچھ لوگ آئے نہیں جڑے مسلمان میں ساڑھے دین تو ہٹ گئے ہیں کافران تو ہٹ گئے ہیں مسلمان میں تے انہاں نو لہذا تسی نہ رکھو انہاں نو کڈ دو اسی لے کے جانا نجاشی بادشاہ ہے انہیں آگے کہ میری بارگاہ دے دربار دربار دے حاضر کرو ایک کافر بھی پہنچ گئے مسلمان بھی پہنچ گئے ہاں بھائی وجہ کیا کافرہ کو پوچھتا ہے نجاشی بادشاہ کہ وجہ کی ہے جی وجہ اے ہے ایک مکہ دے وچ عبد المطلب کا پتر ہے حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں نجاشی بادشاہ آتا ہے پھر
ان کی کوئی برائی بیان کر سارے کافر بیٹھے ہیں آدھے بندے جو برائی کوئی بھی کوئی نہیں وہ صادق بھی ہے تے امین بھی ہے سبحان اللہ وہ سچا بھی ہے تے امین بھی ہے اسی کلمہ نہیں پڑھتے آپ امانت ہم دے کول رکھتے ہیں اج تا اسی مسلمان کو کسی نو امانت دے چھڑیے تے پھر تیل لبیے پھر قبراں وچ جا لکڑی قیامت والے دن لکڑیاں امانت کر دنیا دے لاپی نہیں اگلا بندہ تے دیندا ہی کوئی کھا جاتا ہے لیکن کافر کلمہ نہیں پڑھتے سن میرے نبی کو امانت رکھ جاتے ہیں انہوں نے پتا سی کہ سچے بھی ہیں تے امین بھی ہیں رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار میرے نبی نے ایماندار ایمان والے صحابہ میرے نبی دی جماعت جب نجاشی بادشاہ دے کول گئے نے نجاشی بادشاہ پوچھتا ہے کافر دسو کوئی برائی بیان کرو کوئی برائی تو دسوا دے برائی کوئی نہیں سونا بھی بنائے سچا بھی ہے امین بھی ہے نجاشی
کوئی نہیں لیکن عرب دے لوگ کے حجے دی خیمے ہیں تے اعلیٰ ترین جڑا خیمہ ہوتا تھی نا وہ ترکی دے موقع سی میرے نبی فرمائے میرے نبی دی مسجد نبوی دے وچ خیمہ لگاؤ ترکی دا تے آج اے مہمان تواڈے نہیں آج میں نبی دے مہمان ہیں سبحان اللہ اے میں نبی دے مہمان ہیں صحابہ یاد کرنے سونے آگے تے سن بانٹ کے دے چھڑتے سی مہمان آج نہیں مننے فرمایا نا اے میرے مہمان ہیں سبحان اللہ اے میرے مہمان ہیں جاؤ پاک علی نے گھر شنا دے روٹیاں پکا کے دے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ فرمایا دوسرا شنا میری گھر والی ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر پیغام دے وہ کہ وہ روٹیاں لگا کے دے آج سیدہ فاطمہ دے روٹیاں کھان کے یا میری گھر والی اما عائشہ دے گھر دیا کر روٹیاں کھان کے سبحان اللہ اے مہمان صحابہ نے عرض کی سونے وجہ کیجئے اعلیٰ ترین خیمہ ملا کے دیتا ہے تے انہاں نو اپنے گھروں روٹیاں پہ کھواندے ہو مہمان نوازی پہ کرتے ہو فرمایا تانوں نہیں پتا اے حبشہ دے ملک کی جو آئے ہیں انہاں نے میری بیٹی سیدہ رقیہ دا بڑا حیا کیا سبحان اللہ انہاں نے سیدہ رقیہ دا میری بیٹی دا بڑا حیا کیا سی بڑی مہمان نوازی کی سی میں چاہتا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دے صدقہ انہاں دا حیا سبحان اللہ فرمایا صاحب بیٹی حیا نہیں میں انہاں نو اپنے ہاتھ پھڑ کے جنت میں جا قربان جاوے جڑا نبی دی بیٹیاں دے نال پیار کرے میرے نبی ہاتھ پھڑ کے انہوں جنت میں داخل کرے امام اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان پریٹی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے وچ لکھدے نے عشق دے وچ ڈب کے فرماندے نے حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں سونے نبی علیہ السلام کے کول بیٹھا تھا میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے کے اولاد کے نال پیار کیا کرو یا اللہ یا نبی اللہ جرا پیار کرے گا کی ملے گا فرمایا انہوں جنت میں دے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا حضرت عبد المطلب کے اولاد کے نال پیار کیا کرو ان دے نال رب بھی اللہ دا رسول پیار کردا ہے جے نال اللہ دا رسول پیار کرے میرے نبی فرمایا کل قیامت دے دن ہوئے گا میرے نال آ کے بندہ مصافحہ کرے گا جیڑا حضرت عبد المطلب کی اولاد دے نال پیار کردا ہے میں اون دا ہاتھ پھڑ کے تے جنت دے وچ داخل کر دیواں گا آندے نبی نو گرفتار نہیں میں آندا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے بولا لا ہمارا نبی سب سے بولا لا ہمارا نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا اہل بیت دے نال پیار کرے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھڑ کے انہیں جنت میں داخل کراں گا مسلمانوں وقت گزرتا گیا رمضان المبارک کا مہینہ آیا